یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو جس موضوع پر ہے، جس عنوان پر ہے، گزشتہ روز مجھے ایک مومن نے اس بارے میں بتایا، اطلاع دی، جس کے بعد مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور صرف افسوس ہی نہیں ہوا بلکہ رشک بھی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے کیسے کیسے مومن ہیں، دلوں میں کتنا عشق حسین رکھتے ہیں، اور کیا معرفت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو مومنین کے دل برداشت نہیں کر سکتے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بات صرف ایک بات کی حد تک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عشق حسین ہے مومنین کے دلوں میں، اور یقیناً یہی باعث نجات ہے ان کے لیے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 ماہ قبل 2 نوجوان پارا چنار سے، جن کا تعلق جو عراق میں کام کرتے تھے اور عراق سے واپس پاکستان آئے، پارا چنار انہوں نے جانا تھا، راستے بند تھے اس وقت، جو کہ آج بھی بند ہیں۔ 160 دن گزرنے کے باوجود پارا چنار جانے والے راستے بند ہیں۔ اس وقت راستے بند تھے، وہ پارا چنار جانا چاہ رہے تھے، لیکن افسوس کہ جب وہ پارا چنار جا رہے تھے تو ان نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ محبان اہل بیت تھے، شیعان حیدر کرار تھے۔ بڑا ظلم کیا ان پر یزیدی تکفیری عناصر نے۔ ان جوانوں میں سے ایک شہید اسحاق حسین، ان کی والدہ۔ ظاہر ہے جس ماں کا جوان بیٹا دنیا سے اس طریقے سے چلا جائے وہ تو جیتے جی مر گئی ہوگی، لیکن سلام ہے اس ماں کو، اس ماں کے جذبے کو کہ جوان بیٹے کا غم تو برداشت کر لیا۔ کیا عظیم ماں ہے۔ لیکن 2 روز پہلے ایک مجلس میں، مجلس حسین کے دوران، جب مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی جا رہی تھی، اور مصائب جب اس مقام پر پہنچے کہ کس طرح سے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا، تو اس ماں نے گریہ کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اور وہ سر کو دوبارہ اٹھا نہ سکی۔ وہ مصائب کا پہاڑ ایک شہید کی ماں برداشت نہ کر سکی، اور مرحومہ کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی اہل بیت کی، آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر اس دنیا سے گیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ پروردگار سے ہم دعا گو ہیں کہ بحق سید الشہداء ماں اور بیٹے دونوں کے درجات بلند ہوں، اور یقیناً بلند ہیں کہ بیٹے کو اس انداز سے شہید کیا گیا۔ جرم اس کا یہ تھا کہ عزادار حسین تھا، اور ماں مصائب امام حسین علیہ السلام سنتی ہوئی اس دنیا سے گئی۔ میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے لیے دعا ضرور کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ برس کربلا میں بین الحرمین میں میری کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق پارا چنار سے تھا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ان مومنین میں یہ شہید اسحاق حسین بھی شامل تھے، اور جب 3 مہینے پہلے مجھے اس خبر کا پتہ چلا تو میرے لیے ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی، ایک صدمہ تھا۔ بہرحال یہ افسوس کا مقام وہاں کی حکومت کے لیے ہے، جن کی نااہلی کی وجہ سے، جن کی بے حسی کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، مومنین کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور 160 روز ہو چکے ہیں، آج تک راستے بند ہیں، راستے مکمل طور پر نہیں کھل سکے۔ بڑی مشکل سے ایک کانوائے اشیاء کا وہاں پر پہنچا، اس کے بعد پھر راستے بند ہیں، اور جتنی مومنین وہاں کے مشکلات کا شکار ہیں۔ ماہ رمضان میں سحر و افطار کے لیے دسترخوان لوگوں کے ویران ہیں، سوکھی روٹی اور گرم پانی کے ساتھ یا قہوے کے ساتھ وہ لوگ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور اشیاء کی قلت کی وجہ سے اس قدر وہاں پر مہنگائی ہے کہ غریب آدمی کا جینا محال ہے، برداشت نہیں کر سکتا وہ یہ ساری چیزیں۔ اور اپنے طور پر اگر لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا پارا چنار جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں۔ ان تکفیری عناصر کے خلاف کارروائیاں بے حد ضروری ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک مسلک کے یا ایک خطے کے دشمن نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کے دشمن ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے دیکھ لیا کہ بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق علاقہ ان عناصر کی جو کارروائیاں تھیں، جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تکفیری عناصر کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ مزید کسی ماں کو ایسا صدمہ نہ پہنچے جیسا کہ شہید اسحاق کی ماں کو یہ صدمہ پہنچا تھا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔